نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیامت کا لفظ ہی کہتے ہوئے خیال آتا ہے کوئی سخت چیز ایسی جو برداشت نہ ہوگی. قیامت کی گرمی ہے، قیامت ڈھائی جا رہی ہے. کشمیریوں پر ظلم، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کشمیریوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے. فلسطینیوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے. ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں ہم اس کو قیامت ڈھانا کہتے ہیں. اصل قیامت جس کی نشانیاں ہیں یہ سب کچھ، اس اصل قیامت کے حوالے سے علامات صغریٰ، وہ نشانیاں جو چھوٹی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان میں اضافہ یعنی اپنی وہ حد کو پہنچ جائیں گی. ابھی ان کے یہ مراحل ہیں، ان میں سے آپ کو سنا رہا تھا. اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، اور میں یہی چاہوں گا آپ بھی صرف سنیں نہیں، اندر اتاریں ان باتوں کو. انسان کو خوف سدھارتا ہے. ٹریفک والے کا خوف ہے نا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ سنبھلتے ہیں. میں نے صرف ہلکی سی ایک جھلک اشارے دیے ہیں. خوف سنبھالتا ہے. جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کا سچا خوف آ جائے گا، تنہائی میں بھی ہم گناہ پر راضی نہیں ہوں گے، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کریں گے. بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے. مجھے یہی کہنا ہے آپ سے کہ ان نشانیوں کو ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ قیامت قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ بھی ہم نے تو تیار نہیں کیا ہوا، تو ہمیں سنبھلنا چاہیے. نشانیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بدکاروں کی آوازیں مساجد سے آئیں گی. لوگ وہاں جا کر بجائے قرآن پڑھنے، دین سیکھنے کے، ہو سکتا ہے شور کرنے لگ جائے، وہ دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں. تو مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، محفوظ جگہ ہیں. مسجدوں کا احترام اور تقدس ہم نے خود نے کہیں پامال کر دیا ہے، بھول گئے ہیں. ہمیں سنبھلنا ہوگا اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہوگا. گانے والے مرد عورت باقاعدہ رکھے جائیں گے، اور گانے بجانے کا سامان گھروں میں سجایا جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اپنی تفریح کے لیے ساتھ رکھیں گے. ہاں بھائی وقت ہے ان کے پاس، سناؤ. یہ نہیں ہے کہ کہیں سننے میں آ گیا تو آ گیا، نہیں، باقاعدہ انتظام ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اچھی آواز، اچھا کلام. ہمیں حکم ہے اپنی آوازوں کو قرآن سے سجاؤ. اللہ نے اچھی آواز دی ہے، قرآن پڑھو، قرآن کریم کو اچھی طرح سجا کر پڑھو، نعت شریف پڑھو، اچھی باتیں. ہم گیت اور کبھی کبھی لغو یعنی غیر مناسب کلام، اب وہ سرتان یا لے وغیرہ جو ہمارے ردم اور موسیقی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں زیادہ ہو گئے، خیال نہیں رہا. آپ کہیں گے قوالی میں بھی تو میوزک ہوتا ہے، تو قوالی اصلی یہ نہیں تھی،
اور اس وقت جو موجودہ قوالی جو عام ہو رہی ہے، یہ وہ قوالی نہیں ہے جو صوفیاء کے ہاں تھی۔ ان کے ہاں اچھی آوازوں سے اچھا کلام سنا جاتا تھا، اور آداب کا سنانے والے بھی سننے والے بھی آداب کا خیال رکھتے تھے۔ اب ایسی باتیں نظر نہیں آتی۔ سر عام نشہ، وہ شراب کا ہو یا دوسری چیزوں کا، سر عام ہوگا۔ اور آج کل آپ کے ہاں بک رہا ہے، سپلائی ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کا کاروبار ہے، کیا کچھ ہے۔ یعنی نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اور یہ انسان اس میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ آپ نشہ کرتے وقت کبھی سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے بات کروں، 100 روپے کی کوئی چیز آپ نے لی، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی بچے، ان سب کا اس پر حق تھا، اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، ان سب کا حق مارا، اپنی صحت کو برباد کیا، نافرمانی کی، کتنے گناہ آپ پر، اور پھر اس کے اثرات جو آتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ تو یہ نشہ عام ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیاں۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا دیکھا، میں نے کر کے دکھا دیا، بدلہ لیا ہے، یا یوں کیا ہے یا وہاں کیا ہے۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، یہ ظلم۔ کسی کے پیسے مار لیے، وہ بھی ظلم۔ کسی کو ناحق ستایا، وہ بھی ظلم۔ بات کسی کی تھی، لگا دی کسی اور پر، یہ بھی ظلم۔ آیت اتری تھی مشرکوں بتوں کے بارے میں، چسپاں کر دی مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر، یہ بھی ظلم۔ تو ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، اور بہت سے لوگوں کا کاروباری ظلم ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ درندوں کی کھال، اس کے سامان بنائے جائیں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جی یہ فلاں سانپ کی ہے، یہ مگرمچھ کی ہے، یہ شتر مرغ کی ہے، اور یہ چیتے کی ہے، اور یہ فلاں کی ہے، اس کو بطور فخریہ کے جی ہم لگاتے بھی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا۔ موزے بنائیں گے لوگ، ان کے اور دوسرے سامان بنائیں گے درندوں کی کھالوں کے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں بیان ہوا۔ امت کا پچھلا حصہ، بڑے دھیان سے سنیے گا یہ نشانی، امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرے گا۔ یہاں میں نے آپ سے ایک دو باتیں ضرور کرنی ہیں۔ آج 14ویں 15ویں صدی میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ہم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اہل بیت، صحابہ کرام، اور آگے امت کا سلسلہ، وہ محسنین جنہوں نے اسلام کی اور ملت کی خدمت کی، وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، ائمہ اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کو کس کس طرح ستایا گیا، ان کے ساتھ کیا 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 گیا، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج بہت سے لوگ ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان اور قلم کو قابو میں نہیں رکھتے۔ وہ ائمہ مجتہدین جنہوں نے آج ہمارے لیے آسانی کی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، ان کے تلامذہ، وہ بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے خدمت کی، کوڑے کھائے، ظلم سہے۔ آج ہمیں کوئی بات نہیں پسند آ رہی تو ہم ان پر طعن کریں، ان کے لیے زبان و قلم دراز کریں، کتنی عجیب بات ہے، اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا۔ یاد رہے
کسی غلطی کو جو فی الواقع غلطی ہو اس کا بیان اور بات ہے، اور جو آپ کے حوالے سے غلطی ہے ضروری نہیں کہ ان کے حوالے سے بھی وہ غلطی ہو۔ میں اور آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ہر حال میں ادب کرنا ہے۔ ہماری معمولی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گی۔ اسی طرح اولاد اپنے بڑوں کے بارے میں کیا کیا انہوں نے، کیا دے کے گئے، اس طرح کی باتیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ احتیاط، بہت احتیاط۔ فرمایا سرخ آندھی، اسٹارم آتے ہیں، کبھی ڈسٹ اسٹارم، ونڈ اسٹارم، ہوا تیز چلتی ہے، سرخ آندھی آئے گی، زمین میں دھسائے جائیں گے۔ آپ کے سامنے موئنجو ڈارو، ہڑپا، ٹیکسلا، کتنے ہیں جہاں بستیاں دبا دی گئیں، زمین میں دھسا دی گئیں۔ ایسا بھی ہوگا، بستیاں دھسائی جائیں گی، اپ سائڈ ڈاؤن، ان کو پلٹا دیا جائے گا۔ لوگ ایسے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ شکلیں بگڑیں پہلے جیسے بگڑتی تھیں، اور آسمان سے پانی کی بجائے پتھر برسے، یعنی ایسے احوال دیکھنے میں آئیں گے کہ خود لوگ کہیں گے کہ اتنی برائی ہو گئی ہے، آسمان سے پتھر برسنے چاہیے۔ یہ لوگوں کے منہ سے نکلے گا احوال دیکھ کر۔ یہ آلات لہو و لعب، کھیل کود کا سامان، ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کو یہ واقعی ہے، باقی زیادہ یعنی ان چیزوں سے جو ہمیں دین سے، عبادات سے غافل کریں، اس سامان کی بہتات ہونا، یا ہمارا ان چیزوں میں زیادہ جانا جو ہمیں عبادت سے، اللہ کے قرب سے روکتی ہیں، نیکی سے کسی طرح رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کا زیادہ ہونا، یا ہمارا مزاج ان کی طرف زیادہ جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مکار اور جھوٹے لوگ، مکار دھوکہ دینے والے، جھوٹ بول کر آپ کو بہلانے پھسلانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے جاننے والے، سب کچھ جاننے والے، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے لوگ نمایاں ہوں گے، وہ تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ ناظرین، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ غلط حدیثیں، یعنی وہ حدیثیں نہیں ہیں اور ان کو حدیث کہہ کر بیان کرنا، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یہ کاروبار عام ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اپنی باتوں کو آگے حدیث لکھ دیا، اتنا ظلم، کتاب کا نام اور حدیث نمبر بھی لکھ دیتے ہیں، اگلا سمجھے کہ واقعی ہے، جب دیکھا جائے تو نہ اس کتاب میں ہے نہ اس نمبر میں وہ حدیث ہے۔ جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ان کے نام سے ہم کہیں تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ لوگ نئی نئی حدیثیں گڑھ رہے ہیں، نہیں تھی، بنا رہے ہیں، ان کو موضوعات یعنی وضع کی ہوئی، بنائی ہوئی، تو وہ کام پہلے بھی تھا، لیکن علماء اسلام نے اس کے لیے اتنے سخت اصول بنا دیے کہ کوئی بھی بات حدیث کہہ کے داخل نہ کی جا سکے، بہت احتیاط، اتنی سختی ہے اس میں، اور وہ ماہرین حدیث جانتے ہیں۔ مگر آج کل کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، ان کا سلسلہ ہی یہی ہے، اور اسی طرح غلط مسئلے بیان کرنا، جانتے نہیں ہیں،
خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم نے ان سے بچنا ہے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، گمراہ نہ کر دیں۔ تو کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں؟ میں اس بارے میں بتا دوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دین کے نام پر ابھی سے اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنے فتنے، ایسے لوگ جن کے اپنے جسم پر ایمان نافذ نہیں ہے، اور پھر ان کا جو حال ہے، ان کے ماخذ کیا ہیں، اپنی عقل کو وہ بنیاد بنا کر اسلام میں دخل یوں دے رہے ہیں جیسے 1400 برس کسی کو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا، صرف ان کو سمجھ آیا ہے۔ تو بہت احتیاط۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر، صحیح باتوں پر قائم رکھے۔ یہ وائرس ایسے ہی نہیں پھیلتے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ ہمیں احتیاطی تدابیر میں جہاں یہ بچانا ہے، جی ماسک لگاؤ، اسی طرح غلط باتوں سے بھی بچنا ہے، غلط کاموں سے، غلط لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر فتنے سے، ہر وبا سے بچائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔